سارے حضرات نو شہید کر دیتا گیا۔ یزیدیاں نے ظلمن گھوڑے لاشاں دے اتنے دوڑا دیتے اور جڑے سر مبارکان انہاں جسماں نالوں کٹ لیا گیا، علیحدہ کر لیا گیا، نیزیاں تے بلند کر لیا گیا۔ خیمے آل رسول دے انہاں اگ لا دیتی گئی اور اس احترام نو بھلا دیتا گیا کہ اے آل رسول دیاں عورتیں ہیں۔ انہاں نال اتنا ظلم و ستم بڑی مشکل دے وچ او لمحے گزرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے اس وچ صبر دا مظاہرہ کیتا اور حضرت زینب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بیٹیاں حضرت امام حسین دی ہمشیرہ جس وقت آپ نو اور باقی آل بیت نو قید کر لیا گیا اور قید کر کے کوڑوں گزاریا گیا تے لاشاں ویکھیاں بے گورو کفن پئیاں نے۔ کربلا دی مٹی انہاں لاشاں دے اتنے آ رہی ہے، خون دے وچ لت پت، گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اوتھے حضرت زینب دی اکھاں چوں آنسو آئے اور آپ نے کچھ الفاظ اپنی زبان مبارک چو کڈے جن الفاظاں نے ایک کوہرام برپا کر دیتا۔ آپ فرماؤں لگیاں یا محمدہ یا محمدہ، اے اللہ دے محبوب صلی علیکہ ملائکۃ السماء، تواڈے اتے آسماناں دے فرشتے درود پہ پڑھ دے اور ویکھو تواڈی آل حاض الحسین بالاراء مرمل بالدماء کہ تھوڑے حسین نو خون دے وچ لت پت کر دیتا گیا اور انہاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے اور انہاں دے اتے ریت اور مٹی آ گئی ہے، مقطع الاعضاء، ایک ایک عضو کٹ دیتا گیا ہے۔ یا محمدہ و بناتوں کا سبایا، اور تھوڑیاں بیٹیاں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ و ذریتوں کا مقتلہ، اور تھوڑی اولاد نو قتل کر دیتا گیا۔ تصفیٰ علیہ الصبا، جس دے اتے ہن ہوا چل رہی ہے اور گرد و غبار پھیلا رہی ہے، گویا ہوا مٹی اپنی طرفوں کفن دے رہی ہے، جنہاں دے اتے کوئی کفن نہیں انہاں دے اتے اللہ دے امر نال ہوا نے مٹی نو حکم دے دیتا ہے کہ کفن بنا دیتا جائے۔ اور یہ آپ دے الفاظ بڑیاں اکھاں چوں آنسو لے کے آئے، لیکن یزیدی جڑے ظلم و ستم دے وچ دنیا دے لالچ چتنے گمراہ ہو چکے ہیں، خیمیاں دے وچوں جو چیز ملی مظلوم لوگاں دے خیمیاں وچوں وہ بھی لٹ لئی۔ اور ایک یزیدی فوج دا بندہ آل رسول دی ایک بچی دے کان دے وچوں والیاں کھینچ رہے اور انہاں دے کان زخمی ہو رہے، نال رو بھی رہا۔ حال ویکھو انہاں دے ذہنی سطح دا۔ تو کسے پوچھا پر روندہ کیوں ہے؟ انہاں دے جیڑا ظلم تا اگے کر لی، اس آکھیا جی روندہ اس واسطے آل رسول ہیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس آکھیا وقت کیتا کیوں ہے؟ اس آکھیا میں نہ لاواں تے کسے اور ہی لا لینی ہے۔ میں آکھیا میں ہی لا لوں۔ دنیا دا تو سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق دے نال سرکار دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، آل رسول نو اللہ رب العزت نے سخاوت دے او پہلو عطا فرمائن، جنہ دیاں صفتاں اللہ دے قرآن نے فرمائیاں، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نبی دے گھر والین ایسی سخاوت دیتی ہے جیڑی دین تو بعد شکریہ دا تقاضا بھی نہیں کر دے، اور کھواندے پیواندے کس واسطے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس نے بھی آ کے انہوں دے دروازے تو کچھ منگے آئے، اللہ رب العزت دے نہ برگزیدہ لوگوں نے انہوں نے خالی نہیں بھیجیا، یتیم آئین، مسکین آئین، قیدی آئین، ضرورت مند آئین، اپنی ذات دا خیال کیتے ہو بغیر سخاوت دے اعلیٰ نمونے قائم کیتے،
اور یہ دنیا دی سرداری دا حال ہے۔ آخرت دی سرداری دے بارے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے رب نے حسن حسین نو جنتی نوجواناں دی سرداری عطا فرمائی۔ تے جن سردار بنایا جاندہ ہے ان اختیارات بھی دیتے جاندے نے، صرف کاغذی سردار کوئی نہیں ہوندا۔ جیڑا سردار اپنی سرداری دے مطابق کوئی سخاوت نہ کر سکے او سردار کیڑا ہویا؟ ان تا دنیا والے سردار نہیں مندے، اے او سردار نو جنہاں نو رب نے دنیا دی سرداری بھی دیتی ہے، جنت دی سرداری بھی دیتی ہے۔ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغے۔ جڑے جڑے پڑھ سکتے ہو نال شامل ہو جاؤ، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے۔ میرے رب دا قانون ہے جتھے جتھے اس دے نیک لوگ ہوندن، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت بھی اوتھے اوتھے ہوندی ہے جتھے میرے نیک لوگ موجود ہوندن، تے انہاں دی نیکی دی گواہی، انہاں دی شہادتاں دی گواہی اللہ دے محبوب دے چکن، انہاں دی پاکی دی گواہی اللہ دا قرآن دے چکے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے رب نے اپنے نبی دے گھر نو انج پاک فرمایا ہے جی میں پاک فرماؤن دا حق ہے، اور خالق کائنات نے انہاں او شان عطا فرمائیاں کہ جتھے جتھے ان ہستیاں دا قیام رہا ہے میرے رب دیاں رحمتاں اوتھے اوتھے برسیاں، کیونکہ جیڑا جیڑا وڈا امتحان دیندا ہے میرا رب اس نو اتنا ہی وڈا انعام دیندا ہے، جس دی ازمائش جتنی بڑی ہوئی ہے اس دا جنت دے وچ مقام ہی اتنا بڑا ہویا ہے۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ یزید نے اتنے ظلم و ستم کیتے آل رسول تے صرف اپنی اس جھوٹی بادشاہی بچان واسطے، کیونکہ اے لوگ اس بادشاہی دے مقابلے وچ آ گئے جڑی شریعت دی مخالفت دے اتے آئی۔ تھوڑا جی عرصہ 3 سال تے کچھ مہینے
4 سال تو بھی گھٹ عرصہ یزید نے حکومت کی ہے، لیکن اتنے وڈے گناہ اتنے وڈے ظلم اپنے کھاتے وچ لے کے گیا، اور او سرداری او بادشاہت جیڑی اس دور وچ بھی لوگاں دے دلاں وچ موجود نہیں، بعد وچ تے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ لوگ یزید نو اچھے لفظاں نال یاد نہیں کردے، اچھے کردار نال یاد نہیں کردے، نہ کوئی ان سردار آکھن واسطے تیار ہے، نہ کوئی اس نو آلہ آکھن واسطے تیار ہے۔ ڈھونڈنا شروع کر دیو یزید دے نا تے نا رکھنا بندیاں واسطے دشوار ہے، جڑے یزید دی وکالت کر دین اتنی ہمت انہاں وچ بھی نہیں کہ اپنے بچیاں دا نا یزید رکھ لین۔ لیکن ایدے حسین ابن علی دی او سرداری ہے، قیامت تک ہر محلے وچ، ہر معاشرے وچ، ہر شہر وچ، ہر ملک وچ حسین نام دے بے شمار لوگ موجود ہوندے رہن گے۔ جیڑا اعلان ہے کہ او بادشاہی چند دناں دی آئی جڑی لوگاں دے دلاں وچ نہیں جا سکی، حسین نو او بادشاہی دتی ہے جڑی قیامت تک لوگاں دے دلاں وچ پیوست ہو۔ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے۔ سارے حضرات آواز آئے، امام علی مقام تک محبت پہنچنی چاہیے کہ میرے چڑھنے والے من سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ قدمہ دی دھول چے دنیاوی تاج کیویں ہیں؟ کیونکہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ وہ تخت و تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ذکر حسین دیاں محفلاں منبر رسول تے حسین ابن علی دے تذکرے اس واسطے ہیں کہ جڑیاں اچھیاں قوماں ہونیاں وہ اپنے احسان کرن والیاں بھلدیاں نہیں، یاد رکھدیاں۔ اور اس واسطے بھی یہ کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا جس نے حسن و حسین نال محبت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی، اور جس نے میرے نال محبت کی تھی اس نے میرے اللہ نال محبت کی تھی ہے، وہ توحید دے اعلیٰ مراتب پا گیا۔ اور جس نے حسن و حسین نال بغض رکھیا ہے، جس ممبر تو حسین ابن علی دا تذکرہ نہیں ہوندا، دل چو عقیدت نہیں، او شان نہیں، میرے آقا دا فرمان ذہن وچ رکھے۔ ترمذی دے الفاظ ہیں، سرکار فرما رہے ہیں جس نے انہاں نال بغض رکھیا ہے
اس نے میں محمد نال بغض رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا جس نے میرے نال بغض رکھیا ہے اس نے تو خدا نال دشمنی لے لئی اور میرے رب اس دی پکڑ کر لئی۔ آل رسول نال محبت اہل سنت دی علامت ہے، اصحاب رسول نال بھی محبت اہل سنت دی علامت ہے۔ جس جس دی نسبت اللہ دے محبوب نال ہوئی ہے اس نال محبت آل سنت دا ہر بندہ کردا ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب دی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المرء مع من احبا، صحابی فرمائندے سب تو زیادہ کلمہ پڑھن تو بعد جڑی خوشی ہوئی ہے اس دن ہوئی ہے جس نے دن اللہ دے محبوب نے اے الفاظ فرمائے۔ کیڑے الفاظ؟ فرمایا المرء مع من احبا، میرے صحابہ سنو قیامت والے دن بندہ او دے نال ہوے گا جس نال اس بندے محبت ہوے گی۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ ساڑیاں محبتاں اللہ دے محبوب نال ہیں، قیامت والے دن اللہ دے محبوب دے نال ہوواں گے۔ اور اے ساڑیاں محبتاں اللہ رب العزت دی عطا نال اس دے محبوب نال ہیں، اس دی آل نال ہیں، اس دے اصحاب نال ہیں۔ قیامت والے دن اے غلامی کم آئے گی جس وقت اعلیٰ لوگ تین بلا کے نواز رہے ہون گے، اے او بندہ ہے جڑا دنیا وچ ساڈی عقیدت وچ رہندا، ساڈی محبت وچ رہندا، ساڈی دتیاں ہوئیاں قربانیاں یاد کردا، اس دے دل وچ ساڈے واسطے محبت آئی۔ حضور دی خوشخبری ہے آج ساڈے نال آ جا، المرء مع من احبا، کیونکہ میرے آقا فرما گئے بندہ اس دے نال ہوے گا جس نال اس نو محبت ہوئے گی۔ محشر دا نقشہ ہے، آخری شعر دے وچ شاعر بڑی خوبصورت اپنی اس منظر دی منظر کشی کر رہا ہے کہ قیامت والے دن میں دعویٰ کراں کہ میں امام عالی مقام دا غلام ہاں، اور حسین ابن علی یہ دعویٰ سن کے میں قبول کر لین تے پھر دا مطلب ہے میری آخرت سمر گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ محشر میں کہوں کہ میں آل رسول کا غلامی جڑی ہے وہ آل رسول دیئے اور حسین ابن علی دیئے۔ محشر میں کہوں کہ میں غلام حسین ہوں، سن کر کہیں حسین کے ہم کو قبول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جن سمجھ آئیے بلند آواز اڑا کے سبحان اللہ۔ محشر میں کہوں کہ میں غلام حسین ہوں، سن کر کہیں حسین کے ہم کو قبول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے۔ 10 محرم نو جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک تے ذکر ہویا، آل رسول نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ اس دن اس وقت دے اتے مشکات شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے اور بہقی دے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیویاں مومنہ دی ماں، جنہوں حضور نے ایک شیشی دیتی ہوئی جس دے وچ مٹی آئی اور فرمایا جس دن اے مٹی خون بن گئی اس دن میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ اور شیشی بھی اس زوجن دیتی جس دے بارے اللہ رب العزت دی عطا نال حضور نو علم آ کہ اے اس وقت موجود ہونی ہیں۔ شوق نہ رکھو سبحان اے اللہ رب العزت نے اے علم عطا فرمایا
کہ قیامت تک جڑیاں چیزاں ہونیاں زندگی اور موت دا فیصلے کون فرمائندا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائندا ہے، لیکن جیڑا وچوں چاہے اپنے محبوب نو علم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ شیشی دیتی، باقی ازواج آن انہاں چوں کسے نہیں دیتی۔ ہن 10 محرم نو زور دے وقت حضرت ام سلمہ خواب آیا، مشکات شریف دی الفاظ ہیں، آپ فرماؤندیاں میں ویکھیا اللہ دے محبوب تشریف لے آئے اور آپ دے چہرے مبارک دے اتے بڑا گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی، بڑا پریشانی وچ اللہ دے محبوب علیہ السلام ہیں، اور میں پوچھ رہی ہوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ انج لگ رہا ہے جی میں کسی لمبے سفر تو آپ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں ہونے حسین اور اس دے ساتھیاں دی شہادت گاہ تو آ رہا، میرے حسین نو بڑے ظلم نال شہید کر دیتا گیا۔ آپ چونک کے اٹھیاں، اٹھ کے فوری ذہن چایا جڑا اللہ دے محبوب نے وہ من شیشی دیتی آئی جس دے وچ مٹی آئی، اس نو اٹھایا تے ویکھیا تے وہ خون بن چکی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ اس سے ٹائم نو یاد رکھیا، قافلے واپس آئے تے پتہ لگا 10 محرم نو شہادت ہوئی ہے۔ اور یہی خواب حضرت ابن عباس نو آیا، بہقی شریف دے اندر روایت موجود ہے، آپ فرمائندے میں زور دے وقت حضور علیہ السلام نو خواب دے اندر ویکھیا، ایسی ہی حالت گرد و غبار چہرے دے اتے، بہت زیادہ تھکاوٹ دے پریشانی دے آثار حضور علیہ السلام دے، اور آپ دے ہاتھ مبارک وچ ایک بوتل ہے جس دے وچ خون ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میں اس دے وچ حسین ابن علی اور انہاں دے ساتھیاں دے خون نو اکٹھا کردا رہا، میں کربلا تو آ رہا۔ پتہ لگا جیڑی قربانی جیڑا امتحان حضرت امام حسین دے رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرا رب وہ وکھا رہا، تے پتہ لگا جیڑے اے معاملات، حالانکہ حضور علیہ السلام اس دنیا تو پردہ فرما چکے ہیں، پچھلی امت دی خبر حضور علیہ السلام نو گنبد خضرا وچ بھی مل رہی آئی اور آپ اس تو آگاہ، اور یہ شروع وچ بھی حضرت امام حسین اور حضور علیہ السلام دے آمنے سامنے بھی کدی حضور نے یہ دعا نہیں کیتی یا اللہ میرے حسین تو ازمائش ٹال لے، پتہ ہا علما، کیونکہ گود وچ دوویں بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ دے بیٹے ہیں، حضور دوواں لے کے بیٹھے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرن لگے اللہ دے محبوب ساڈے رب دی طرف حکم ہویا ہے انہاں چوں ایک دی قربانی ہونی ہے، اور دوسرا پھر آپ نے حضرت ابراہیم اس وقت قربان کیتے اور اپنی بیٹی دے بیٹے واسطے زندگی دا اختیار ملیا، اور پھر یہ دس دیتا گیا کہ انہاں نے اس طرح شہید کیتا جائے گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جڑی دعا منگی وہ آئی، اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ حسین نو اس اوکھے امتحان صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ جڑے بچے لے کون دن انہاں دے والدین یہ نہیں آتے بشاللہ پیپر کینسل ہو جائے، وہ آدھن پیپر ہوئے ساڈا بچہ اس قابل ہے اللہ تعالیٰ اس نو کامیاب کر سی، وہ کامیابی دی دعا کر دیں، پیپر دے کینسل ہونے دی دعا نہیں کر دے، کیونکہ انہوں نے یقین ہوندہ ہے کہ انہوں لوگاں محنت کیتی ہے، اور اس امتحان وچ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے یقین آ کہ میری تربیت ہے اور اس تربیت دا اثر ہے۔ امام ابن کثیر نے اور طبری نے انہاں چیزاں دے اتے وضاحت نال لکھیا کہ حضرت امام حسین نو کئی باری حضور اس سفر دے وچ بھی خواب چاہے، کربلا دے سفر وچ، اور آپ فرماندے ہیں پھر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کہ اللہ دے محبوب نو میں خواب دے اندر ویکھ چکا، وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ وَأَنَا مَادٍ لَهُ، حضور میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لاگن، وَأَنَا مَادٍ لَهُ، اور میں حسین ابن علی ہاں، میں اس ڈیوٹی نے پوریاں کر چھوڑنا ہے، اور یہ اس قربانی نے پورا کیتا گیا۔ جس وقت
سارے حضرات نو شہید کر دیتا گیا۔ یزیدیاں نے ظلمن گھوڑے لاشاں دے اتنے دوڑا دیتے اور جڑے سر مبارکان انہاں جسماں نالوں کٹ لیا گیا، علیحدہ کر لیا گیا، نیزیاں تے بلند کر لیا گیا۔ خیمے آل رسول دے انہاں اگ لا دیتی گئی اور اس احترام نو بھلا دیتا گیا کہ اے آل رسول دیاں عورتیں ہیں۔ انہاں نال اتنا ظلم و ستم بڑی مشکل دے وچ او لمحے گزرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے اس وچ صبر دا مظاہرہ کیتا اور حضرت زینب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بیٹیاں حضرت امام حسین دی ہمشیرہ جس وقت آپ نو اور باقی آل بیت نو قید کر لیا گیا اور قید کر کے کوڑوں گزاریا گیا تے لاشاں ویکھیاں بے گورو کفن پئیاں نے، کربلا دی مٹی انہاں لاشاں دے اتنے آ رہی ہے، خون دے وچ لت پت، گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اوتھے حضرت زینب دی اکھاں چوں آنسو آئے اور آپ نے کچھ الفاظ اپنی زبان مبارک چو کڈے جن الفاظاں نے ایک کوہرام برپا کر دیتا۔ آپ فرماؤں لگیاں یا محمدہ یا محمدہ، اے اللہ دے محبوب صلی علیکہ ملائکۃ السماء، تواڈے اتے آسماناں دے فرشتے درود پہ پڑھ دے اور ویکھو تواڈی آل حاض الحسین بالعراء مرمل بالدماء کہ تھوڑے حسین نو خون دے وچ لت پت کر دیتا گیا اور انہاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے اور انہاں دے اتے ریت اور مٹی آ گئی ہے، مقطع الاعضاء، ایک ایک عضو کٹ دیتا گیا ہے۔ یا محمدہ و بناتوں کا سبایا، اور تھوڑیاں بیٹیاں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ و ذریتوں کا مقتلا، اور تھوڑی اولاد نو قتل کر دیتا گیا۔ تصفا علیہ الصبا، جس دے اتے ہن ہوا چل رہی ہے اور گرد و غبار پھیلا رہی ہے، گویا ہوا مٹی اپنی طرفوں کفن دے رہی ہے، جنہاں دے اتے کوئی کفن نہیں انہاں دے اتے اللہ دے امر نال ہوا نے مٹی نو حکم دے دیتا ہے کہ کفن بنا دیتا جائے۔ اور یہ آپ دے الفاظ بڑیاں اکھاں چوں آنسو لے کے آئے، لیکن یزیدی جڑے ظلم و ستم دے وچ دنیا دے لالچ چتنے گمراہ ہو چکے ہیں، خیمیاں دے وچوں جو چیز ملی مظلوم لوگاں دے خیمیاں وچوں وہ بھی لٹ لئی۔ اور ایک یزیدی فوج دا بندہ آل رسول دی ایک بچی دے کان دے وچوں والیاں کھینچ رہے اور انہاں دے کان زخمی ہو رہے، نال رو بھی رہا۔ حال ویکھو انہاں دے ذہنی سطح دا۔ تو کسے پوچھا وہ روندا کیوں ہے؟ انہاں دے جیڑا ظلم تا اگے کر لی، اس آکھیا جی روندا اس واسطے آل رسول ہیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس آکھیا ود کیتا کیوں ہے؟ اس آکھیا میں نہ لاواں تے کسے اور ہی لا لینی ہے، میں آکھیا میں ہی لا لوں۔ دنیا دا لالچ اس لیول تے آ گیا کہ جیڑی ذہن دے وچ محبت اور تقدیس ہونی ہے یہ ختم ہو گئی، پھر دنیا دے کتے بن کے دین دے اتنے وڈیاں شخصیات دے اتے حملہ آور ہو گئے۔ تے اے پھر قیدی بڑھا کے حضرت امام زین العابدین نو زنجیراں دے اندر جکڑ کے اور مستورات نو ننگیاں اونٹاں تے بٹھا کے اور بھوکیاں پیاسیاں بڑے سفر کروا کے حضرت امام زین العابدین نو پیدل سفر کروائے گئے اور ایک ایک لمحے دے اتے تکلیفاں دے پہاڑ توڑے گئے۔ اور یہ سفر پھر کربلا تو کوفہ دا سفر آ، جس وقت قافلہ کوفہ پہنچیا شہر دے وچ بڑی منادی کرائی گئی کہ یزیدی لشکر بڑا جت گیا جنگ، باغی جڑے نے انہوں نے قتل کر دیتا گیا نعوذ باللہ، اور شہر دے وچ بڑے ڈھول باجے بجائے گئے۔ ابن زیاد جڑا یزید دا گورنر آ اس دے دربار وچ قافلہ پہنچیا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر مبارک اس نے اپنے سامنے رکھیا اور چھڑی جڑی آئی وہ آپ دے چہرے تے مارن لگ پیا۔
کہ ساڈے نال تسی مقابلہ کر دے ہو، اسی انج کر دینے ہاں، اسی انج کر دینے ہاں۔ اتھے حضور دا ایک صحابی موجود آ، اس آکھیا کہ لانتیا تین شرم نہیں آ رہی کہ تو کس دے چہرے دے اتے، کس دے منہ دے اتے، کس دے لباں دے اتے، کس دے رخسار دے اتے تو اے سوٹیاں لگا رہے ہیں اور نال جڑے لفظ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کذاب ابن کذاب نو شکست دیتی ہے، یعنی کہ حسین ابن علی بھی نعوذ باللہ جھوٹے، انہاں دے والد بھی جھوٹے، تے سن فتح دے دیتی گئی عبداللہ ابن عفیف ازدی اور کچھ اور لوگاں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیسا تو لانتی انسان ہے، دنیا دا ظالم ترین انسان تو ہے اور کذاب بھی تو ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، اور گلاں انج دیاں تو کردہ پہ ہیں جی میں بڑا صدیق ہوندے تے بڑے سچے لوگ ہوندے، خطبہ انج دے رہے ہیں اور کم تیرے اے ہیں کہ آل رسول نو قتل کر دیتے ہی، اور اتنا بڑا ظلم اپنے کھاتے وچ پا لی۔ بڑا اس نو اس چیز دے اتے غصہ لگا کہ میں اس بڈھے تو ضروری قتل کرنا ہے۔ پھر لوگ کچھ آڑے آئے لیکن اس نے شام تو بعد دوبارہ بلایا اور عبداللہ ابن عفیف ازدی شہید کر دیتے گئے، لاش چوراہے دے اندر لٹکا دیتی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور دی آل تے قربان ہونے والے بندے او دے وچ اللہ رب العزت نے جس نو اضافہ کرنا ہا او اضافہ فرما دیتا، اور یہ آل رسول نال محبت دا یہ اثر آ، وہ لوگ اس نو برداشت نہ کر سکے جڑے حضور دے صحابی ہیں۔ پھر ایک قافلہ کوفے دے وچوں چل کے دمشق شام دے وچ پہنچا جتھے یزید دا دربار آ، راستے وچ جا جاتے کھلاریا گیا، بڑیاں تکلیفاں پہنچیاں، جملے بڑے کسے گئے، گلاں کیتیاں گئیاں عجیب عجیب جنہاں نال حضور دی آل نو تکلیف پہنچائی جائے۔ راستے وچ ایک منظر عجیب آیا، ایک راہبہ جڑا عیسائی عبادت گزارا، اس دا اتھے گارا، اس نے ویکھیا کہ بڑے لوگ باہر شور و غلے، قریب اور آبادی کوئی نہیں، وہ باہر نکلیا تے ویکھیا کچھ سر نیزے تے ہیں، عبادت گزارا، عبادت دا نور اس دے سینے وچ موجود آ، چاہے غیر مسلمہ، اس نے ویکھیا میں پتہ کرا یہ لوگ کون ہیں۔ جس ویلے قریب تو پتہ کیتا، انہاں دا بھی یزیدیاں دا دل کیتا کہ اسی اتنے کچھ دیر ٹھہریے، آرام کریے۔ حضرات محترم اس وقت اس عیسائی راہب نے تعارف لیا، کون لوگ ہو تسی، یہ سر کس دین؟ یزیدیاں نے دسیا اے حسین ابن علی دا سارے۔ اس نے پوچھیا حسین دا تعارف کیے؟ انہاں کیا اللہ دے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دے بیٹے نے۔ حیران ہو گیا، اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہاں کیا اتنے بے وفا لوگو، جیڑا نبی تھون کلمہ دے کے گیا ہے، دین دے کے گیا ہے، اس دی آل نال تھوڑے ظلم دا حال ہے۔ اسی عیسائی لوگاں، ساڈا اپنا مذہب ہے، لیکن جتھے ساڈے نبی حضرت عیسیٰ دے قدم لگن، اج بھی انہاں بڑیاں جاگاں دے اتے اسی عمارتاں کھڑیاں کیتیاں ہوئیاں کہ ایتھے اللہ دے نبی دے قدم لگے آن، اسی اس مٹی دا بھی حیا کر رہے ہیں، اس زمین دا بھی حیا کر رہے ہیں، اس نسبت دا بھی حیا کر رہے ہیں، تسی کیسے لوگ ہو؟ انہیں آکھیا چپ کر بابا، تین کی پتہ ہے کتنے انعام نال یزید کو سرفراز ہو جانا ہے، بڑا کچھ سن مل جانا ہے۔ اس یا راہب نے جس وقت حوالہ سنیا اللہ دے محبوب دا، اس وقت دل وچ خواہش پیدا ہوئی، اے بے قدرے لوگ ہیں، انہاں سراں دا اے مقام نہیں کہ گرد و غبار نال خون نال اٹے ہوئے سارے۔ اس نے آگے آج رات تسی میرے کول ٹھہرو، 10,000 درہم دیتے کہ اے سر اج دی رات میرے کول رہن دیو، دیکھو جنن اللہ رب العزت نے اپنی طرف نوازنا ہوئے، غیر مسلم نو میرا رب کیویں نواز رہا ہے؟ نا دا کلمہ پڑھن والے اے وی لوگ آن جڑے آل رسول نال ظلم کر رہے ہیں۔ یزیدی بڑا خوش ہوئے کہ سٹیت اساں اونج بھی کرنا، ٹھہرنا اونج بھی آ، 10,000 درہم سانو تو مل گئے، چنگا کمڑا بابا ہے، انہاں سراں دے وچوں کی لینس جیڑا اپنے کول رکھنس، لیکن انہاں نہ پتا محبت جیڑی ہے اے دا ہور مقام ہے، عشق دا
اور ہو عقل دا ہور مقام ہے۔ اور عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور مجھے کچھ جنوں نہیں ہے کہ جلاؤں آشیانہ، تیرا نام لے کے چاہے مجھے لوٹ لے زمانہ۔ اے راہبہ عبادت گزارا سر لے کے کمرے وچ چلا گیا، جڑے آل رسول دے افراد قیدیان انہاں دے کھانے دا اہتمام کیتا، رہائش دا اہتمام کیتا، اے جڑے ساران انہاں غسل دیتا، صاف کیتا، دھویا، بڑی خوشبو لگائی، تیل لگایا، کنگھی کیتی، حسین ابن علی دے سر نو سامنے رکھیا، رات دا اے پیرے ویکھ رہے ایسا حسن کہ حسین ابن علی دے چہرے ویکھ دے جا رہا، کیونکہ میرے رب نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نو حضور دی شکل ونڈ کے دیتی۔ صحابہ فرمائندن حضرت امام حسن انج لگ دیان جی میں سینے تو تا حضور ہیں، حضرت امام حسین انج لگ دیان جی میں سینے تو تھلے پیران تک حضور ہیں۔ جلوے حضرت امام حسین دی شکل وچ بھی اللہ دے محبوب دیان، حضرت امام حسن دی شکل وچ بھی اوہی نورا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ راہب سر نو ویکھ رہا ہے، اچانک نور دی لاٹ نمودار ہوئی ہے جس نے اس دا کمرہ روشن کر دیتا ہے۔ دہل گیا جی میں کمرہ روشن ہویا ہے، میرے رب نے اس نور دے وسیلے نال سینہ بھی روشن کر دیتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور راہب جس وقت اس حالت دے وچ ہویا نیند تاری ہو گئی، اللہ دے محبوب تشریف لے آئے، فرمایا میری آل دی اتنی عزت کر رہے ہیں اور وقت ایمان تو خالی جاویں، یہ ساڈی شان سخاوت دے خلاف ہے، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس دے اتے تاریخ نگاراں نے حیرانگی دے جملے لکھے کہ او بندہ غیر مسلمہ آل رسول دا احترام کر کے اسلام پا گیا، اور اے مسلمانان آل رسول نال دشمنی کر کے جہنمی ہو گئے۔ پتہ لگا ایمان دے نال نال آل رسول دی محبت بھی ضروری ہے، بندے دی نجات واسطے اے ضروری نے، اور میدان معاشر نو بھی یہ ضروری نے۔ اس واسطے کہنے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ اور وصیت وے کہ کانڈ کر نہ تو پنجانو، مکھ موڑ نہ پنجان تو، کانڈ کر نہ تو پنجانو، مکھ موڑ نہ پنجان تو،
جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اور اے جنت تے جہنم دے فیصلے آل رسول دی عزت اور احترام دا اس دے وچ بڑا عمل دخل راسی اس راہب دی بخشش اور انہاں یزیدیاں دا جہنم رسید ہونا اس دے اتے مور لا رہا ہے کہ حضور دی حدیث سچ ہے فرمایا کہ میری آل میرا خون انہاں دی مثال کا مثال سفینہ نوح علیہ السلام دی کشتی والی مثال ہے من راکب فیہا نجا جیڑا جیڑا اودے وچ سوار ہو گیا اللہ دے فضل نال نجات پا گیا اور جیڑا اس تو دور رہا فرمایا او غرق ہو گیا تے آل سنت قسمت والے ہیں اے اللہ دے فضل نال حضور دی آل دی کشتی دے وچ سوار رہن انہاں دے ممبراں تو آل رسول نو خراج عقیدت پیش کیتا جاندا ہے جے دے وچ اے ثابت ہوندا ہے کہ انہاں دے دل آل رسول دی محبت تو خالی نہیں اور اصحاب رسول دے بھی شاناں دے ڈنکے بجائے جاندے تاکہ لوگاں پتہ چلے جیڑے دین نو پھیلان والے لوگ نے او کوئی بے قدرے لوگ نہیں اعلیٰ قدر والے لوگ ہیں اور اے قافلہ اتھو جس وقت نکلن لگا صبح جیڑی اس راہب دی دیوار آئی اس دیوار دے اتے موٹے لفظاں نال ایک شعر لکھے ہویا وہ شعر کیا تاریخ نگاراں نے اس شعر نو ذکر کیتا کہ اترجو امتن قاتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب کتنے بے وقوف لوگ ہیں جڑے حسین ابن علی قتل کر رہے ہیں اور وات انہاں کسی امید ہوئے کہ حسین دا نانا سفارشی بھی بن سی فرمایا قیامت والے دن مارے گئے جنہاں دے ہاتھ خون رسول نال رنگے گئے آل رسول نال ظلم کیتا ہے ہن او شفاعت تو محروم کر دیتے گئے یزیدیاں روڑا پایا اے شعر کیوں لکھے اے کی لکھے ہو سکیا بابا میں نہیں لکھیا اے لکھن والے ہی لکھ گئے میں کتنے لکھیا ہے ساری رات تسی ایتھے بیٹھے رہے ہو دیوار کو یا میں بیٹھا رہا ہوں انہاں کیا بھئی کمال ہو گئی ہے لیکن اے نشانی میں کم نہ آئی جتھے دنیا دی محبت ہوندی ہے سرکار فرمائندے نے حب الدنیا راس و کل خطیہ جس انسان وچ دنیا دی ہوس پیدا ہو جاوے سمجھو دے وچ ساریاں برائیاں آ گئیاں ہن ان کوئی تقریر اثر نہیں کردی اجے ہو جاوے نا میں مال اکٹھا کرنا ہے حلال حرام جویں ملدا ہے ودہ جاوے خواہش ودی جاوے الحاکم التکاثر اس تو بھی ڈھیر مال ہو جاوے اس تو بھی ڈھیر مال ہو جاوے نہ نماز نہ روزہ نہ حلال نہ حرام کوئی شے دی پرواہ نہیں صرف مال آوے وقت انہاں دے سامنے آل رسول بھی ہدایت دے سکدے نہیں انہاں دیاں تقریراں بھی بیکار جاندیاں جنہاں دے دل وچ حب دنیا اتنی وس جاوے دعا منگی کرو رب دنیا دی محبت اتنی ہی دے جتنی دی ضرورت ہے اتنا بندہ نہ انا ہو جاوے دن رات دنیا پیچھے کی دا کی کر رہا ہے نہ رب یاد ہے نہ اس دا رسول یاد ہے نہ نماز یاد ہے نہ حلال یاد ہے نہ حرام دی فکر ہے وہ آدھا بس دنیا اکٹھی ہو جاوے ہونا وہ شے آ جاوے ہونا وہ شے آ جاوے پیسہ ودہ جاوے میں اتنا وڈا امیر ہو جاواں حضور فرمایا اے ایسے عجیب لوگ ہیں کہ انہاں اگر سونے دی ایک وادی دے دیتی جائے اے نہ اکسن بڑی ہے بلکہ اکسن کدی ایک اور وادی سونے دی ہوندی تاں گل بڑھنی خواہش ودی جانی ہے دنیا دار بندہ کدی رجدہ نہیں رجدہ او ہے جن رب شکر دی توفیق نصیب فرما ہے ان تھوڑا رزق بھی ملے او آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے اس قابل ناس جتنا نواز دیتے یوں کامیاب ہو ہن اے لوگ آئے یزید دے دربار اچ پہنچے بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی باغی شکست کھا کے آگن یزید نے دربار لایا وہی حرکت اس نے بھی کی تھی امام علی مقام دے سار مبارک نو سامنے رکھوایا اور چھڑیاں اتے ماردہ رہا اور نال شعر پڑھدا رہا کہ ایک قوم فیصلے نہیں کیتے تلواراں فیصلے کر دیتے اور بڑے بڑے عجیب عجیب الفاظ آکھے
کہ ویکھو جی اسی بدلہ لے لیا جیڑا ساڈے بدر وچ وڈیاں لوکاں ساڈیاں ماریا بنو ہاشم نے، اسی اج انہاں دا بدلہ لے لیا۔ امام علی مقام دی اس قربانی جس وقت یزید دے دربار دے وچ پیش کیتا نا، پھر لوگ جتنے بھی عجیب آن آخر انہاں دے دل وچ کناں دے دل وچ تے کلمے دا نور آن، آوازاں بلند ہونیاں شروع ہو گئی۔ انہاں کیا اتنا ظالم ہے، خون رسول نال اپنے ہاتھ رنگ لینی، اے قیدی رسول خدا دی اولاد نو کر لی اور دربار دے وچ انہاں کھڑیاں کر لیا، بڑا ظالم ہے۔ آوازاں اٹھنیاں جس وقت شروع ہوئیاں اس وقت یزید نے فوراً پینترا بدل لیا، اکھاں چو جھوٹے آنسو بہون لگ پیا، بڑا افسوس ہویا جی، اے انج نہ ہونا چاہیے، ابن زیاد نے انج کر دیتا ہے، میں تو ناس چاہتا جی، میں تو انج کرنا۔ سمجھن والے سمجھ گئے کہ اے مگر مچھ دے آنسو نے جڑے ظلم تو بعد انجے لوگن بھی کھان واسطے بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے آکھیا کہ ہن اے معاملہ اٹھ رہا ہے، انج نہ ہوئے کہ لوگ اتھوں جاگ جان آل رسول دی محبت وچ۔ اس نے جلدی جلدی قافلے واپس مدینے بھیجنے دی انتظام کیتا۔ نعمان بن بشیر جڑا آل بیت دا محبہ اس نو نال ملایا تاکہ قافلہ جلدی جلدی مدینے پہنچے اور اے میری جڑی حکومت ہے اس نو کوئی مسئلہ نہ بن جاوے۔ اور اے قافلہ یزید دے دربار دے وچوں جس وقت واپس آیا، بندے آدھے جی یزید دا قصور کوئی نہ انجے جی، اگر اس دا قصور کوئی نہ تے جڑے قاتلین حسین آن کتنے وچوں اس نے سزا دیتی، کس نے سزا دیتی ہے، کسے تاریخ دان لکھیا ہوئے بھائی انہاں دے انجی کر دین۔ حکومتی لوگ جڑے ہوندے نا حکومتاں بچان واسطے انہاں اپنے کارندے تو دوئے ہی رکھے ہوندے، آپ خود ہی وہ تلواراں اور بندوقاں لے کے میدان چمدے، اج دی بھی حکومت ہوئے انہاں اپنے کسے مخالف نو ہٹاونا ہوئے رستے وچوں تو آپ تھوڑا ہی لے کے آ جاندے، وہ کارندے انہاں دے ہی کام کردے، اشارے انہاں دے ہی ہوندے، اور وہ ساری وارداتاں دے ذمہ دار وہ لوگ خود ہوندے۔ اور یہ خون بھی انہاں دے سر دے اتے ہے جنہاں نے اس دا حکم دیتا، جنہاں دے اس دے وچ سارے معاملات کیتے۔ اور حضرت امام زین العابدین اپنے قافلے لے کے واپس حضور دے روزے تے اس وقت تشریف لے آئے، سب دیاں اکھاں وچ زارو قطار آنسو، پورا مدینہ امڈ آیا، ہر ایک نو پتہ چل گیا کہ آل رسول نال اتنا وڈا ظلم ہویا ہے اور انہاں سارے قربان کر دیتے اور یہ دین واسطے اتنی بڑی قربانی پیش کیتی گئی ہے۔ اس وقت مدینے دے وچ ایک کورام دا برپا، آل رسول دے لوگ حضور دے روزے دے اتے کھڑے، حضرت امام زین العابدین بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، جنہاں نے سلام بڑی عاجزی نال لکھیا مشکل دناں وچ کہ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لزین العابدین، کہ انہاں دے بازو پکڑو، آج حضور دے روزے تے کھڑن سب قربانیاں دے کے کربلا دی کہانی کیویں حضور نو سنا رہے ہیں اور اپنے جذبات دی ترجمانی کر رہے ہیں کہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ،
آلے رسول دیاں روحاں امام زین العابدین اپنے رب دے سامنے اے جذبات پیش کر رہے ہیں، مالکا جیڑی ڈیوٹی ساڈے ذمہ لگی ہے اسی پوری کر کے آ رہے ہیں، ہن ساڈا بے شک کچھ نہ بچے لیکن انہاں کمزور لوگاں وچوں ہی لوگ اٹھن گے جڑے ہن دین نو دوبارہ لے کے چلن گے، اور وہ کہہ رہے ہیں لے سجڑا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نا لائی، جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ قربانی پیش ہو گئی اور اس قربانی دے اثرات کی ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جدڑویں اسلام واسطے کچھ لوگ مشکل اچ پین، اس قربانی تو بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام نو نمی زندگی دیتی، دوبارہ لوگاں وچ عمل دا شوق پیدا ہویا ہے کہ یار اتنا اوکھا وہ لوگ ٹائم گزار گئے سن تا مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہاں نمازاں کربلا وچ پڑھیاں اور آل رسول نے قید دی حالت وچ پڑھیاں، جلدے پیاں خیمیاں دے وچ پڑھیاں، تے اسی تا اپنے گھراں وچاں پرسکون ساتھوں مسلح ال کیوں نہیں آیا جاندا۔ اور او قرآن روایت دے اندر آیا کہ حضرت امام علی مقام دا جس وقت سر مبارک نیزے دے اتے شام دے بازاراں وچ پھرایا جا رہا، لوگ حیران کہ دھڑ تھلے کوئی نہیں، بدن کوئی نہیں تھلے، جسم کوئی نہیں، لیکن جڑے ہونٹ مبارک ہیں حرکت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھراں دیاں چھتاں تے تماشا ویکھن آئے ہوئے ہیں جنہاں انہاں ہونٹاں دے قریب اپنے سر نو کرنے دی کوشش کیتی تے وچوں اللہ دا قرآن دی آواز آ رہی ہے۔ اور قرات ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھن والے واسطے پیغام ہے یا نہیں؟ یہی پیغام ہے اور امام علی مقام دی عظمت دا اظہار ہے کہ حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ تو گھر دے اندر مسجد دے اندر بھی قرآن نہ کھول سکے، اس وقت سوچیا کر نیزے تے قرآن پڑھنا اوکھا ہے یا ایتھے گھر اور مسجد دے اندر پڑھنا اوکھا ہے، تیرا دل نہ کرے حسین ابن علی دی تلاوت نو یاد کرے، تیرے دل وچ تحریک پیدا ہوئے گی، قرآن پڑھنے دا جذبہ پیدا ہوئے گا۔ یہی تے فلسفہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اس دین دے اتے پارا جڑا دیتا ہے دین نو بچاؤن دا، وہ حسین ابن علی نے دے دیتا ہے۔ حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، اور سرحد دین پر خدا کی قسم ابن حیدر کی پہرہ داری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ وہ نماز بھی آلہ، لوکن نماز دا شوق دین والی، او تلاوت آلہ، لوگن تلاوت دا شوق دین والی، او صبر آلہ، کوئی مصیبت آوے، یہ زندگی کوئی سکھاں دا نا نہیں، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں،
کہ تے سوکھی سوکھ ہونے. سرکار فرمایا دنیا سجن للمؤمن, یہ تو مومن واسطے قید خانہ ہوندی ہے, طرح طرح دیاں مصیبتاں ہونیاں, لیکن کامیاب وہ ہوندے جڑے ایتھے دکھی بھی ہون تے انہاں دیاں زباناں تے شکوے نہیں آمدے, انہاں دیاں زباناں تے شکوے نہیں آمدے. کدی یار دی طرفوں بلاوا آوے تے او انج پیش ہوندے نا اپنے رب دے سامنے جی میں بھائی سر دے بل چل کے آ رہے ہیں, اتنی عقیدت نال آ رہے ہیں, ایڈی اوکھیائی نال بھی آنا پوے تے اپنے رب دی بارگاہ وچ آندے نے. اس واسطے کیا کہ ایک واری او محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے, جان منگے تے حاضر کریے, او کدی بھی دیر نہ لائیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے. دکھ سکھ ضرور ہونے نے, ازمائشاں نبیاں تے بھی آئیاں نے, ولیاں تے بھی آئیاں نے. کربلا والیاں دی ازمائش نو یاد کری, تیری ازمائش چھوٹی لگے گی تین, انہاں دی ازمائش وڈی لگے گی. اگر انہاں دی زبان تے شکوہ نہیں آیا تے تیرا صبر بھی اس مقام تے جائے, تمہیں رب دی رضا تے راضی رہے, زندگی بھر شکوہ زبان تے نہ آئے تے کدی نہ یار دا شکوہ کریے, او باویں سینک دیاں مر جائیے. اوے اعظم یار جے یاری لائے تے پھر اس نو توڑ نبھائیے. یہ بھی کربلا دا سبق ہے, یہ بھی کربلا دا سبق ہے. اور جتنے قاتلین حسین آن, تھوڑا جے عرصہ گزریا یزید مر گیا, اور یزید نے مدینے تے بھی حملہ کیتا, حضور دے مدینے تے, صرف کربلا والا کام دے ذمہ نہیں, مدینے تے حملہ کیتا اور لانتیا خود بدکارا. اس نے اپنی فوجاں حکم دیتا کہ ترے دیں بے شک مدینے وچ کوئی بدکاری کردہ وتے, زنا کردہ وتے تھوڑے واسطے جائز ہے, اپے شریعت بنا لے. حضور دے مدینے اور صحابیاں دیاں بیٹیاں انہاں گناہاں دا نشانہ بنایا گیا اور انہاں دے اوتے ظلم کیتا گیا, اور مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بند دیتے گئے. حضور دے ممبر دے اوتے جانوراں نے پیشاب اور لد کیتی, اور مسجد نبوی دا احترام ختم ہو گیا. اللہ دے محبوب دی مسجد دے وچ اذان اور نماز ختم ہو گئی. یزیدی لشکر جس وقت مدینے تے حملہ آور ہویا, کیونکہ مدینے والے بھی حسین ابن علی دی شہادت تو بعد انہاں آکھیا کوئی بیعت نہیں ایسے ظالم بندے دی جیڑا خون رسول نال ایڈا وڈا ظلم کرے. پھر وہ مدینے والےاں تے چڑھ دوڑیا, اوتھے ظلم و ستم کیتے, 10,000 بندہ شہید کیتا گیا, جے دے وچ 700 حضور دا صحابی آن. اے یزید دے ذمے اے بھی کچھ ہے. پھر اتھوں ہٹیا پتہ لگا مکے والے بھی نہیں بیعت مندے پہ, اے دے فوجاں بھیج دیتیاں, اوہی ظلم و ستم مکے دے وچ جاری کر دیتا. اللہ دے گھر نو جلا دیتا گیا, پتھر برسائے گئے, لوگن شہید کیتا گیا, اور طرح طرح دے ظلم کر رہا, اسے دوران مر گیا. مکے تے حملہ فوج جاری آئی تے آپ مر گئے. اے ہے انشاءاللہ موت اچھی آوے بندے, مرنا تو ہے نا, 39 سالاں سے مر گیا, کوئی بڈھا ہو کے نہیں مریا. پیغام پچھلی دنیا دے گیا کہ کوئی بندہ اس حکومت واسطے ایڈے ظلم کرے, بھائی حکومت کو ہمیشہ رہنی ہوندی ہے. تھوڑا جہا 4 سال بھی پورے نہیں کیتے, 4 سال بھی پورے نہیں کیتے, اس تو پہلے مر گیا. تے اس حکومت نو بچاؤن واسطے ظلم ایڈے کر گیا جے قیامت تک بھی عذاب لیندا رہی, اور ہمیشہ واسطے جہنم میں چلا گیا. لوگن دس گیا کہ کدی بھی ظلم نہ کرے آئے کسی دنیاوی مال و دولت دے پیچھے. سانے سبق ہے ساڈے واسطے کہ اس چیز تو ختم ہو جانا ہے, اس باقی نہیں رہنا. سن ساتھ دینا چاہیے نیک لوگاں دا, سچے لوگاں دا. وقت کوئی اوکھیائی بھی آوے تے او حسین ابن علی دے جھنڈے ال لے کے جائے گی, کیونکہ آپ کھڑے ہوئے. آخری سبق اے یاد رکھو
اس کربلا دا سبق ہے کہ ہر معاشرے وچ یزیدی فکر بھی موجود ہے، حسینی فکر بھی موجود ہے۔ کدی تیرے سامنے دو بندیاں وچ اختلاف ہوئے تین پتہ لگ جاوے کہ سچا بندہ ہے بھاویں غریب ہے، تیرا حق بنتا ہے اگر حسینی ہوئے تو سچن سچیاں آکھی، او دوے دے مال و دولت والو ویکھ کے انہاں سچیاں کیتی رکھی کہ میں اس غریب نال کیڑا کام پاؤنا ہے، انہی سچیاں آدھ دیاں کوئی کسے کام تو اس اوتھے بھی تیرا حسینیت اور یزیدیت دے درمیان امتحان ہے۔ اور اج کوئی بندہ حسینی کردار شروع کرے او دے دشمن آپے پیدا ہو جا۔ ہر موسیٰ دے واسطے فرعون ہوندا ہے، ہر ابراہیم دے واسطے نمرود ہوندا ہے، ہر حسین دے سامنے یزید ہوندا ہے۔ یہ ایک قانون قدرت ہے۔ اللہ دے محبوب واسطے کئی ابو جال تیار ہو جاندے ہیں، کوئی بندہ بھی چنگا کام کرن لگ پوے او دے مخالف پیدا ہوئے بلا وجہ، حالانکہ انہاں نہ کچھ او دے وچوں لینا ہوندا ہے نہ کچھ دینا ہوندا ہے، کیونکہ انہاں شیطان دا سپاہی بننا ہوندا ہے۔ انہاں کی بننا ہوندا ہے؟ چنگا کام جتھے ویکھ سن انجے مخالفت شروع کر دے سن، اور اس بندے نے چنگیائی تو روک سن حتیٰ کہ وہ دے دشمن ہو جا سن۔ یہ ہے، یہ آخری سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ لا یخافون لومۃ لائم، وت گھبرامی نہ، جی ہے راہ حق تے وت گھبرامی نہ۔ جس وقت حضرت امام حسین کربلا وچ آن آپ نے خواب ویکھیا، البدایہ والنہایہ وچ امام ابن کثیر لکھیا ہے، امام طبری لکھیا ہے، دوسرے تاریخ نگاراں لکھیا ہے۔ امام حسین نے خواب ویکھیا کہ کچھ قافلے سفر کر رہے ہیں، یہ گل سمجھن والی ہے، نچوڑ ہے، قافلے سفر کر رہے ہیں اور کوئی آواز دین والا آواز دے رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى مَقَاتِلِهِمْ، کہ اے جڑے قافلے سفر کر رہے ہیں اے اپنیاں شہادتاں والیاں جاگاں تے پہنچ رہے ہیں۔ امام حسین فوری آنکھ کھولی، سامنے اپنے جوان سالہ بیٹا علی اکبر موجود ہے۔ پتر میں خواب ویکھیے، بڑی عجیب خواب ہے، پتر بھی علی اکبر جائے ہوں جنہاں موت تو ڈر نہ ہوئے۔ جواب سننا ہے تسی۔ حضرت امام حسین فرمایا پتر میں خواب ویکھیے، آکھن والے آکھ رہے ہیں کہ ایک قافلے موت ال جا رہے ہیں، شہادت ال جا رہے ہیں، تے میں سمجھدا ہوں قافلہ ساڈا ہی ہے، موت دا نہ آوے، چنگے بلیان پسینے آ جان۔ واہ، حسین ابن علی دے بیٹے دی شان کیا ہے، تاریخ نے انہاں الفاظاں نوٹ کیتا۔ جس ویلے خواب سنایا نا حضرت امام حسین نے، حضرت علی اکبر فرماؤں لگے ابا جان الموت لیس بعار للفتى فإن كان على الحق اجدرا، اگر جوان حق تے ہوئے تے وقت ان موت تو ڈرنے دی لوڑ کیڑی ہے۔ شوق نال آکھ سبحان اللہ۔ فرمایا ولیسا لیسا بموت، اے آر کوئی نہیں، الموت لیسا بعار للفتى فإن كان على الحق اجدرا، اگر موت حق تے آ رہی ہے تو ود کیڑا مسئلہ ہے، مرنا تو انج بھی نہیں، تے جی بندہ حق تے ڈٹے ہویا مر جاوے تے ود کیا بات ہے۔ تے جدن بھی چنگا کرسو مخالف پیدا ہو جا سن۔ وات اس وقت اللہ دا قرآن فرمائندہ لا یخافون لومۃ لائم، وات ملامت کرن والے تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، بندیاں گلاں کرنیاں ہی ہیں، مخالف بھی آ جا سن۔ اس دی ترجمانی کیتی ہے کہ اے زمین اس وقت ارض کربلا بن جاسی۔ ارض دا کی معنی ہوندا ہے؟ زمین۔ ارض دا کی معنی ہے؟ زمین۔ تو نے اپنی زمین ہی انج لگ سی جی میں کربلا ہے، چنگے بندے دے مخالف انج پیدا ہو سن۔ اس دی ترجمانی کی ہے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا،
لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ لیکن گل اتھے مک گئی ہے کہ جان دے سکتا ہے ایمان دے سکتا نہیں، جان دے سکتا ہے ایمان دے سکتا نہیں، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، جان دے سکتا ہے ایمان دے سکتا نہیں، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ اللہ رب العزت امام علی مقام دی سیرت تے سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور محبتاں ساڑے دلوں میں سلامت رکھے۔ وما علیہ